فہد صاحب، سر یہ مجھے یاد ہے جب اب 2018 کی الیکشنز کے حوالے سے بھی آپ نے انتخابی سیاست پہ نون کا کتنا امکان ہے، پی ٹی آئی کا کتنا امکان ہے، وہ آپ بڑے اپنے کالم میں اچھے انداز سے اپنے طور پہ چیزوں کو ذرا کیٹیگرائز کر کے تجزیہ کرتے تھے. آج بیٹھ کے اگر ہم تجزیہ کریں تو یعنی باقی عوامل کو ایک لمحے کے لیے مائنس کر دیں. یہ ایکٹیویٹی ہم نے پہلے بھی کی تھی. ہم نے 3 اینالسٹ کے ساتھ جب پرائم کیا تھا، حامد میر صاحب اور مالک صاحب اور کلاسرا صاحب کے ساتھ آئی تھنک، میں نے کہا ایک لمحے کو باقی ایلیمنٹس کو مائنس کر دیں. اب بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے فہد صاحب کہ انتخابی سیاست میں اگر ملک جا رہا ہے، پہلے تو یہ بتائیں آپ کو لگتا ہے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ اگر جا رہا ہے اگلے 3-4 مہینے میں میکسیمم نومبر تک، تو ان حالات میں پی ٹی آئی کدھر کھڑی ہے کوئی بھی اور فیکٹر کے بغیر؟ یعنی کہ ایک تجزیہ یہ کہ بھائی جان اگر آپ نے کھلا میدان دے دیا اڑا کے رکھ دیں گے سب کو بھائی، یہ 2/3. ایک تجزیہ ہے کہ نہیں بھائی اس کا ڈسپیشنیٹلی انالیسس کریں تو سندھ کی 61 سیٹوں میں سے کتنی لے لیں گے، انٹیریئر سندھ کی اس میں سے 40-45 سے کتنی لے لیں گے، بلوچستان کی 14 ہے کتنی لے لیں گے، یعنی اس طرح. یا اگر پنجاب کی 141 ہے تو کیا پنجاب کی 141 میں سے 125 سیٹیں لے لیں گے کیا؟ تو کیا اکیلے حکومت بنا سکیں گے کیا؟ تو آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے یہ ذرا بتائیے. پھر یہ سوال میں کاشف بھائی اور عامر صاحب سے بھی کروں. دیکھیے میرے خیال میں اس کا جواب وسیم اگر دینے کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے جو مختلف زاویے ہیں ان کو سامنے رکھنا پڑے گا. اب دیکھیں نا، اگر تو آپ صرف پاپولیرٹی کے لیول پہ چلیں تو ظاہر بات ہے سرویز بہت سارے ہوئے ہیں جو اوتھینٹک، جتنے سرویز اوتھینٹک ہو سکتے ہیں وہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں. May 9 سے پہلے کے جو سرویز آ رہے تھے اس کے بعد کا میں نے نہیں دیکھا، لیکن May 9 سے پہلے جو سرویز تھے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اپروول ریٹنگ تھی وہ بہت زیادہ تھی. یعنی کہ میں کہوں گا کہ آلموسٹ ڈبل تھی جو کلوزسٹ ان کا رائیول تھا جو کہ پی ایم ایل این ہے. تو اس وقت اگر الیکشن ہوتے تو بڑا بالکل کلیئر تھا کہ ووٹر کی پریفرنس کدھر جا رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے وسیم کہ ہمارے یہاں ڈائریکٹ پاپولیرٹی کانٹیسٹ تو ہے نہیں، یہ پریزیڈنشل سسٹم تو ہے نہیں. تو چاہے ان کی پاپولیرٹی ریٹنگ جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کی وہ ڈبل ہو دوسروں سے، لیکن جب آپ آتے ہیں کنسٹیٹوئنسی میں، اور چلیں میں ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ May 9 کا واقعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس فیکٹر کو ایک سیکنڈ کے لیے تھیوریٹیکلی باہر نکال دیں، صحیح ہے. تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ایک حلقے میں ایک انڈیویجول کا ووٹ ہے، ایک پارٹی کا ووٹ ہے، اور جو وہاں کے جو لیڈر ہے، جو بھی لیڈر ہے اس کا ایک اپنا انفلوئنس ہے. اب اس میں May 9 کے بعد کہاں پہ ہٹ ہوا ہے؟ دیکھیں نا، الیکٹیبلز جو اپنے ووٹ لینے والے ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں. اگر پارٹی کا ووٹ انٹیکٹ بھی ہے، لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ پی ٹی آئی کا جو تمام تر ووٹ جو تھا جو پہلے تھا وہ انٹیکٹ ہے، کیا وہ اس طریقے سے نکل پائے گا؟ اس کی جو ووٹر موبلائزیشن ہوتی ہے وہ ہو پائے گی؟ جو الیکٹورل مشینری ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس تمام طرح آپ کے جو ہے وہ ایجنٹس ہوتے ہیں، جو دیگر معاملہ ہوتا ہے، جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، وہ تمام تر چیزیں اس طریقے سے ایفیشینٹلی کام کریں گی پی ٹی آئی کے لیے جبکہ وہ ڈائریکٹ کنٹینڈر آف پاور تھی. یہ تمام وہ ایکچوئل پریکٹیکل ریالٹیز ہیں جن کی بنیاد پہ یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہے. اور اس میں آخری جو بہت اہم نقطہ ہے جو 2018 میں بھی ریلیونٹ تھا اور شاید 2013 میں بھی ریلیونٹ تھا وسیم، وہ ہے ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، ہوا کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ جی ہوا کس طرف چل رہی ہے، اور اگر وہ ہوا اس ٹائم چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے پاور میں نہیں آنا تو آپ اس فیکٹر کو بھی بیچ میں انکلوڈ کریں تو تمام تر پاپولیرٹی کے باوجود اگر وہ پاپولیرٹی انٹیکٹ ہے، یہ تمام فیکٹر جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو پھر یہ کنکلوژن پہ پہنچنا مشکل نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک جینوئن کنٹینڈر فار پاور نہیں ہے ان الیکشنز میں. اور فہد صاحب اگر میں آپ سے صرف اگر اٹ مے بی اے بٹ ٹو ارلی کہ الیکشن کے ہم نمبر سے بات کریں، لیکن چلیں میں پھر بھی ایک رف آئیڈیا کے لیے میں باقی نہیں پوچھتا، صرف پنجاب کی جو 141 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، اب ساؤتھ پنجاب کا بیلٹ الگ آ گیا ہے سارا، تو آپ اور ایک لمحے کو ہم 9 میں سے پہلے چلے جاتے ہیں، ابھی نہیں ہوا 9 میں اور اس کے والے عوامل نہیں آئے ابھی، تو یہ 141 سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ تگڑا تو گراؤنڈ یہی ہے نا. کے پی کے اپنے فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے، لیکن نمبرز کے اعتبار سے بھی پنجاب، تو آپ کو 141 میں سے کتنے میں لگتا ہے کہ جناب کمفرٹیبلی یہ تو پی ٹی آئی اٹھا لے گی فری اینڈ فیئر میں؟ دیکھیے اگر آپ 9 مئی سے پہلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس وہ والے فیکٹرز نہیں تھے. آپ کے پاس آپ کو لگ رہا تھا کہ ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں، پاپولیرٹی ان کی نظر آ رہی ہے، الیکٹیبلز ان کے ہولڈ کر رہے تھے. یعنی لوگ تھوڑے سرپرائز تھے کہ پچھلے ایک سال میں الیکٹیبلز نے ہولڈ کیا تھا، وہ ہولڈ کر رہے تھے اور لگ یہ رہا تھا کہ جو پی ایم ایل این ہے جو کہ دوسری کنٹینڈر فار پاور ہے، پچھلے ایک سال میں خصوصاً مہنگائی کی وجہ سے اس کا حال بہت برا ہے. تو بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرے گی. یعنی if we talk numbers 141 میں سے کتنا
اب دیکھیں یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ تو آپ کو سیٹ ٹو سیٹ چلنا تھا، لیکن یہ میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اگر پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا ڈائریکٹ مقابلہ ہوتا پنجاب میں تو پی ٹی آئی کی بہت بہتر پوزیشن تھی مین. صحیح، ٹھیک ہے. کاشف صاحب اگر آپ الاؤ کریں مجھ سے کہ میں یہی سوال آپ سے کروں انتخابی سیاست میں اور نمبرز میں پنجاب کے تناظر میں. لیکن نمبرز تو میں آپ کو شاید نہیں بتا سکوں گا، لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ میں تھوڑا سا فہد صاحب سے مسد احترام آئی ڈس ایگری ود ہم تھوڑا سا، جس ہوا کا ذکر کر رہے ہیں نا فہد صاحب، دیکھیں یہ ہوا 2018 میں بھی تھی لیکن میاں صاحب نے سینٹر پنجاب ریٹین کیا تھا، لارجلی ریٹین کیا تھا. جو ان کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں وہ اسٹرانگ ہولڈز مسلم لیگ نون پھر بھی سارے لے گئی تھی. اور ہوا کیا تھی؟ ہوا یہ تھی کہ لیڈرشپ اندر ہے، ایک تحریک انصاف آن دا رائز ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے حکومت بنانی ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک بڑی مانگے تانگے کی حکومت بنی. آخر میں باپ پارٹی بھی آئی اور ایم کی ایم بھی لانی پڑی. بلکہ پنجاب اسمبلی میں تو نون لیگ جیت گئی نا، پی ٹی آئی سے زیادہ سیٹیں لی ایٹ دی اینڈ، پھر وہ بعد میں اور وہ بلکہ اکثریت لے گئی. جی بالکل ٹھیک ہے. اب الیکشنز کی بات کر لیتے ہیں، وہ جو الیکٹیبلز اینڈ ادرس. دو الیکشنز ہمارے پاس ہیں 9 مئی سے پہلے کے. ایک ہے پنجاب کا ضمنی الیکشن. اب ضمنی الیکشن کے حالات کیا ہیں؟ مرکز میں حکومت بن چکی ہے مسلم لیگ نون کی، پنجاب میں حکومت بن چکی تھی لیکن لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنے کی وجہ سے کیئر ٹیکر حمزہ شہباز تھے، اسٹیبلشمنٹ پھر بھی خلاف تھی. تو ان الیکشن میں ہوا کیا جس میں سب یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف تو وائپ آؤٹ ہو جائے گی، ایسا لگے گا، سب کہہ رہے تھے. اور یہ الیکٹیبلز تھے، ان میں اکثریت وہ تھی جو آزاد جیت کر کسی پارٹی میں شامل ہوئے تھے. 15 سیٹیں یا 16 سیٹیں جیتنی چاہیے تھی، چلے ایک آدھی سیٹ آگے پیچھے ہو گئی، 15 سیٹیں انہوں نے جیتی. 11 قومی اسمبلی کی ہینڈ پکڈ سیٹوں کے اوپر الیکشن کرائے گئے. چیئرمین تحریک انصاف کے بغیر اگر کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہوگا تو اس کی وہ پل نہیں ہوگی جو ان کی پل ہے. لیکن ساتھ ایک اور ایلیمنٹ یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو کنسالیڈیٹڈ ووٹ ہے جو اس وقت تھا کہ سب نے اکٹھے، اور ملتان کی سیٹ نکلی اس لیے تھی کہ نون اور پیپلز پارٹی کا ووٹ اکٹھا ہوا تھا اس جگہ پہ. پی ٹی آئی نے ووٹ اپنا انکریز کیا تھا اس ضمنی الیکشن میں، لیکن وہ دونوں کا ملا کے اتنا بڑا تھا کہ اگر آپ جنرل الیکشن دیکھیں تو میرے خیال ہے کوئی 10,000 ووٹ سے وہ سیٹ نکلی تھی پی ٹی آئی کی. صحیح ہے. لیکن اس میں 70,000 کے قریب پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا، 66,000 نون لیگ کا ووٹ تھا اس حلقے. اگر یہ اکٹھے لڑیں پھر اور ایلیمنٹ ہوگا. اگر یہ علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑیں گے اپنے اپنے ٹکٹس میں، جو کہ لارجر چانس ہے کہ لوگ اپنے سیٹیں نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں یا اپنا ووٹ بینک نہیں ضائع کرنا چاہتے. سو اگر آپ ان حالات میں ان ووٹ بینکس کو دیکھیں تو لگ ایسے ہی رہا تھا کہ تحریک انصاف ہیز ڈن ویل. اور اس میں پنجاب کی سیٹوں میں ساؤتھ پنجاب کی سیٹیں بھی تھی، سینٹر کی بھی تھی اور نارتھ کی بھی تھی. سو یہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسینڈنسی ضرور تھی تحریک انصاف کی. شاید وہ اتنے مقبول نہ ہو. دیکھیں اگر اس کا موازنہ بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو کے پی کے میں جو پہلی فیز تھی بلدیاتی الیکشنز کی وہ ہار گئے اور لگ ایسے رہا تھا وہ ان پاپولر ہو گئے. دوسری فیز انہوں نے لینڈ سلائڈ میں جیت لی جب ان کو ہٹایا گیا، حکومت گر گئی تحریک انصاف کی. سو یہ ایلیمنٹس اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کم از کم، اور آج بھی اگر آپ کھلا چھوڑ دیں الیکشنز کو تو بہت اچھا مقابلہ ہوگا، اچھی لڑائی پڑے گی پنجاب میں.